السلام علیکم 6 کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویکیشنز چل رہی ہیں اور ویکیشنز میں ہمارا جو سلیبس رہ گیا تھا اس کی ہم آن لائن کلاس لیتے ہیں۔ امید ہے کہ جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا وہ آپ نے اچھے طریقے سے لکھا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ احد۔ ہمارا نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں یہ ہم پچھلے چیپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرماتے ہیں۔ اب ہم پڑھائی دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھائی کے اندر کیا ہے؟ غزوہ احد 7 شوال المکرم 3 ہجری کو جبل احد کے پاس ہوا۔ جبل احد مطلب احد کا جو پہاڑ ہے اس کے پاس ہوا۔ اس غزوے میں بھی مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کی قیادت کس نے کی؟ ابو سفیان کے پاس تھی۔ مشرکین مکہ کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا اور انہوں نے اس جنگ کی باقاعدہ تیاری کی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 1000 سے زائد نہ تھی، جبکہ مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا وہ 3000 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ لڑائی باقاعدہ طور پر فیصلہ کن نہ تھی، البتہ قریش کا لشکر لڑائی چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ہیں اسباب، یعنی کیا وجہ بنی تھی غزوہ احد کی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا، تو اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ غصے میں تھے، انہیں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ تجارتی راستوں پر قبضہ بھی کرنے کے خواہش مند تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ غزوہ بدر میں قریش کی بے عزتی کا بدلہ لیا جائے اور مسلمانوں کو شکست دے کر اپنا کھویا ہوا وقار اور بحال کیا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ غزوہ بدر کے اندر واقعات کیا کیا ہوئے تھے۔ مشرکین نے غزوہ احد کے لیے بھرپور تیاری کی تھی۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب بن اشرف نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا لشکر 3000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، جن میں 700 زرہ پوش تھے۔ انہوں نے 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیا۔ اس لشکر میں عورتیں بھی ساتھ لائی گئیں جو رجزیہ اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس سازش سے بروقت آگاہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مقابلے کے لیے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور فیصلہ ہوا کہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر لڑی جائے گی۔ آپ نے ان سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کی ہے، اس کا سبب کیا بنا ہے اور اس کے بعد واقعات کیا ہوئے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے۔ اگلے دن احد کے دامن میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ احد پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا، پشت مطلب پیچھے والی سائڈ پہ۔ وہاں ایک درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50,000 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجاہدین کو تاکید کی جب تک حکم نہ ملے اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے شروع ہونے میں ہی مسلمان غالب آ گئے اور کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے، بھاگنے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، لہٰذا جو جماعت درے کی نگرانی پر مقرر تھی اس میں سے چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کافر فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تاکید کی گئی تھی پہلے کہ جب تک آپ کو حکم نہ ملے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہیں لگا کہ انہیں فتح حاصل ہو رہی ہے اور وہ کافر جو ہے شکست کھا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں واپس، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس دوران میں یہ افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، البتہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے غزوہ احد کے نتائج۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے 22 آدمی مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سبق حاصل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو چھوڑنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر درے پر مقرر لوگ
درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان یہ جنگ بآسانی جیت جاتے اور جانی نقصان بھی نہ ہوتا۔ اس لڑائی میں منافقین کھل کر سامنے آ گئے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ غزوہ احد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان برپا ہونے والا اہم غزوہ ہے۔ یہ غزوہ اگرچہ فیصلہ کن تو نہ تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کی تربیت کا سامان موجود تھا، مطلب مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں تک ہماری پڑھائی تھی۔ اس کے بعد آج جو ہم نے جماعت کا کام کرنا ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا عنوانی صفحہ تیار کرنا ہے، اس کے بعد اسی طرح سے صفحہ تیار کرنا ہے۔ عنوان غزوہ احد، پہلا سوال ہے غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ احد 7 شوال المکرم 3 ہجری کو جبل احد کے پاس ہوا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی قیادت کس نے فرمائی؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد ہے غزوہ احد کا سبب کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، جس سے عرب کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کے بعد مشرکین مکہ غصے میں تھے اور اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اگلا ہے غزوہ احد میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 منافقین نے عین جنگ کے وقت مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ واپس جا کر مسلمانوں کی شکست کی جھوٹی افواہیں پھیلا کر ان کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہے غزوہ احد میں خواتین نے کیا خدمت کی؟ غزوہ احد میں خواتین نے بہت بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ غزوہ احد میں کتنے آدمی مارے گئے؟ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے 22 آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے غزوہ احد کا کیا نتیجہ نکلا؟ غزوہ احد کے نتیجے میں مسلمانوں کو ابتدائی کامیابی کے بعد شدید نقصان اور عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک آپ کا کام تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔